السلام علیکم۔ کتاب اصول دین صفحہ نمبر 69 ایک کم 70 عنوان ہے اقسام حدیث، یعنی حدیث کی مختلف قسمیں۔ تمہید پہلے سن لیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول، فعل اور تقریر، یعنی خاموش تائید کو حدیث کہتے ہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست کوئی بات سنتے یا آپ کو کوئی عمل کرتے دیکھتے تھے تو وہ ان کے حق میں قطعی اور یقینی حجت و دلیل ہوتی تھی، ان کو مزید کچھ چیز کے اطمینان کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی تھی۔ حضور کا کہنا، حضور کا کرنا ان کے لیے بس کافی ہوتا تھا، کیونکہ ان کے لیے اس کے حدیث ہونے میں کسی قسم کا کوئی شک و شبہ نہیں ہوتا تھا۔ اسی طریقے سے اگر ایک صحابی نے دوسرے صحابی سے جا کر کہہ دیا کہ حضور یہ بات فرما رہے ہیں تو اس کے لیے بھی ہوتا تھا، کیونکہ وہ زمانہ ایسا ہے، حضور موجود ہیں، تو وہاں اس بات کا امکان نہیں تھا کہ کوئی اس میں کوئی فرق ہو، بات میں نقل کرنے میں کوئی فرق ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سن کر یا آپ کے کسی فعل کو دیکھ کر جب کوئی صحابی دوسروں کے سامنے یہ بیان کریں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا یا یہ کام کرتے دیکھا، تو یہ صحابی کا حدیث کی خبر دینا ہے، اسے خبر کہیں گے، کیونکہ خبر کا مطلب ہے رپورٹ کرنا۔ کوئی واقعہ جو ہوا یا کسی نے کوئی بات کی، اس بات کو دوسرے تک جا کے نقل کرنا، اس کو خبر دینا کہتے ہیں۔ صحابی سے سن کر جب تابعی کسی کو بیان کریں کہ میں نے فلاں صحابی کو یہ کہتے سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا تھا، تو اس میں تابعی صحابی کے بتائے ہوئے کے بارے میں خبر دیتے ہیں۔ ایسے ہی تبع تابعی یا اور اگلے دور کے کوئی صاحب ذکر کریں تو یہ ان کی خبر ہوگی۔ یعنی آج اگر میں کہوں یہ کوئی آدمی کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ کسی کی خبر دے، حضور کی خبر دے رہا ہے براہ راست، تو آپ حضور سے یہ بات نہیں سن رہے، تو بیچ میں واسطے آ گئے، ٹھیک ہے، کہیں ایک واسطہ، کہیں دو، کہیں تین، کہیں چار، کہیں پانچ، کہیں چھ، کہیں نو واسطے، تو ان کی خبر ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اور زیارت کا یہ اثر تھا کہ صحابہ سب کے سب عادل اور ثقہ تھے، ٹھیک ہے، صحابہ بالکل وہ دین کے اعتبار سے قابل اعتماد لوگ تھے، ان کی بات پر اعتماد کیا جا سکتا، ان کی ثقہ مضبوط آدمی کو کہتے ہیں، معتمد، قابل اعتماد، ٹھیک ہے۔ یہ وثوق سے ہے نا، یہ اس کا وثوق سے، جی، وقتی طور پر قابل اعتماد، ویسے اس کا صحیح ترجمہ عادل یعنی انصاف پرست اور قابل اعتماد تھے۔ وقتی طور پر کسی سے کسی گناہ کا صادر ہو جانا تو ممکن تھا، یعنی نبی تو ظاہر وہ نہیں تھے، لیکن نبیوں کے بعد عام انسان بھی نہیں تھے، وہ عام انسانوں سے بھی اوپر تھے، ممکن تھا، لیکن گناہ پر اصرار، یہ بار بار کیے چلے جانا، توبہ توڑی پھر کر دیا، پھر توبہ توڑی پھر کر لیا، جیسا کہ عام لوگوں میں ہوتا ہے، یا بد کرداری اور بد خصلتی ان میں نہیں تھی، اور یہ حضور کی صحبت کا اثر تھا۔ جس صحابی کو نے ایک دفعہ بھی حضور کی صحبت اٹھا لی تو وہ اس کے اندر یہ صفات پیدا ہو گئی، اس لیے انہوں نے جو آپس میں ایک دوسرے کو خبر دی یا آگے تابعین کو خبر دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا، تو ان کی خبر کے سچ ہونے پر پورا اطمینان ہوتا تھا۔ صحابہ آپس میں دیتے تھے یا صحابی کسی تابعی کو دے، تو صحابی کے بارے میں یہ اطمینان ہوتا تھا کہ یہ بات بالکل ٹھیک نقل کی ہے، اس میں کوئی فرق نہیں ہے، کیونکہ وہ ذمہ دار لوگ تھے۔ آپ دوسرے لفظ میں یوں بھی کہہ سکتے ہیں اس کو، عام اردو میں کہنا، وہ ذمہ دار لوگ تھے، ٹھیک ہے۔ پھر کوئی، یہاں تک تو بات اتنی ہوگی، اب آگے خبر متواتر کی آپ کو بتانا چاہ رہے ہیں۔ پھر کوئی کسی بات کی خبر دے تو اس میں مختلف صورتیں ہوتی ہیں، مثلا کبھی تو اس بات کی خبر دینے والے اتنی کثیر تعداد میں ہوں کہ سننے والے کو یقین ہو جاتا ہے کہ یہ سچ کہہ رہے ہیں، اور اس احتمال کو بھی تسلیم نہیں کیا جاتا کہ اس احتمال کو تسلیم نہیں کیا جاتا کہ ان سب نے جھوٹ پر اتفاق کر لیا ہوگا، یا یہ سب کے سب غلط فہمی میں مبتلا ہو گئے ہوں گے، کیونکہ یہ تو وہم ہے، اور وہم کا کوئی دنیا میں علاج بھی نہیں ہوتا، اس کا کوئی اعتبار نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔
جیسے ایک آدمی اس بات کے وہم میں مبتلا ہو جائے کہ میری بیوی، جو کہ بالکل ٹھیک ہے، کوئی اس کے ساتھ مسئلہ بھی نہیں، اس میں ہو سکتا ہے میرے کھانے میں زہر ملا دیا، تو پاگل ہے، اس کو تو پاگل خانے میں لے جائیں گے ایسے آدمی کو، یہ نارمل نہیں ہوتا۔ تو ایک بڑی خبر لوگ دیتے ہیں، مثلا حضور نے فرمایا من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، یہ تقریباً 62 صحابہ سے کہ قریب قریب میرے خیال میں شاید مروی ہے۔ تو اسی طریقے سے آگے کرتے کرتے ایک بڑی تعداد اس حدیث کو روایت کر رہی ہے، یعنی یہ ایسی ہوگی گویا کہ بہت مشہور بات ہے، تو ہم تک جو پہنچی ہے، تو اگرچہ واسطہ بیچ میں ہے، لیکن وہ واسطہ اتنا وہ ہو گیا، پکا ہو گیا، قابل اعتماد ہو گیا کہ اب وہ یہ یقینی بات ہوگی، اب گویا کہ آپ نے حضور سے براہ راست سنی ہے، یوں سمجھے اس کو، جو خبر متواتر ہے وہ ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست سنی ہے، ایسے سمجھے۔ کیونکہ یہ جو احتمال ہے نا وہم کے درجے کا، وہ تو صحابی کے اندر بھی ہو سکتا تھا، بھائی صحابی کے حضور نے ہو سکتا ہے یہ نہ فرمایا مجھے ایسے لگاؤ، ٹھیک ہے، یہ تو بندہ نارمل سطح سے نیچے اتر گیا، اس کے ساتھ بات ہی نہیں ہے بیچارے کے، اس کو تو علاج کی ضرورت ہے، اس کو نفسیاتی علاج کی ضرورت ہے، جو ایسا ہو جاتا ہے۔ جیسے بہت سے لوگ اس وقت ہیں اگنوسٹکس ہیں، وہ ایک تو ایتھیسٹ ہے نا جو دہریے ہیں، جو خدا کو بالکل، کچھ اگنوسٹک ہیں وہ کہتے ہیں مے بی، میں ان سے کہوں کہ بھائی کیا آپ کو معلوم ہے کہ 1450 سال پہلے مکہ مکرمہ میں ایک شخصیت پیدا ہوئی جن کا نام محمد، کہتا ہو سکتا ہے وہ، آئی ناٹ شور، آئی ایم ناٹ شور، ٹھیک ہے، مجھے یقین نہیں ہے، آپ کہتے ہیں تو ہو بھی سکتا ہے، نہیں بھی ہو سکتا، بھائی یہ تو کیا ہے، پکی کیا کرو، نہیں ہے یا ہاں، یہ بیچ والی بات کیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ تو چلو اس چیز کے بارے میں تو ہو سکتا ہے جس کے بارے میں مثلا آپ سے کہتا ہے کہ بھائی فلاں سمندر میں ایک ایسی مچھلی نکلی ہے جس کے اندر جس کے 6 ہاتھ ہیں، ٹھیک ہے، تو آپ کہتے ہیں مے بی، نہیں بھی ہو سکتا، لیکن اگر اب ایسی خبر نہیں ہے، خبر ایسی ہے جو معقول ہے اور ایک بڑی تعداد آپ کو بتا رہی ہے، کیا مسلم کیا غیر مسلم، تو اس کو نہ ماننا یہ تو نفسیاتی مرض ہے، یہ نارمل آدمی نہیں ہے بیچارہ۔ تو ایسی خبر کو، تو اس احتمال کو تسلیم نہیں کیا جاتا کہ ان سب نے جھوٹ پر اتفاق کر لیا ہوگا، یا یہ سب کے سب غلط فہمی میں مبتلا ہو گئے ہوں گے، ایسی خبر کو خبر متواتر کہتے ہیں، ہے خبر، ٹھیک ہے۔ یہ خبر کا لفظ اردو میں خبر ہوتی ہے، اخبار کی جمع اس کی، یعنی خبریں، اخبار کا مطلب ہوتا ہے خبریں، لیکن یہاں مراد اس سے حدیث کا خاص پس منظر ہے۔ اس بات کی خبر اگر چند ادوار میں منتقل ہو کر پہنچی ہو تو متواتر ہونے کے لیے البتہ یہ شرط ہے کہ ہر دور میں اس بات کی خبر دینے والے اتنی کثرت میں ہوں کہ سننے والے کو ان کے سچا ہونے کا یقین ہو جاتا ہو، ٹھیک ہے، بہت بڑی تعداد ہو۔ اب وہ کتنا بڑا فگر ہو، یہ بات جو ہے نا وہ نہیں کی جا سکتی، اس کو فگر آؤٹ نہیں کیا جا سکتا، یہ خبر پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، خبر دینے والوں پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ اگر آپ کو بہت ثقہ آدمی، 2 4 آدمی بھی آپ کو ایک بات بتا دیں گے تو آپ کہیں گے ہاں یار، آپ کو یقین آ جائے گا، اور لیکن اگر 10 لوگ ہوں لیکن ہوں بچے غیر ذمہ دار قسم کے، تو آپ کو 10 پہ بھی نہیں آئے گا، آپ کہیں گے ہو سکتا ہے انہوں نے، تو اس میں کافی ساری چیزیں انوالو ہوتی ہیں، ایک وہ انوائرمنٹ بھی انوالو ہوتا ہے جس میں یہ بات کی گئی، اور خبر دینے والے پر بھی ڈیپینڈ کرتا ہے، اور جس بات کی خبر دے رہے ہیں اس پر بھی ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ کیسی بات ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن بہرحال اتنا عدد چاہیے کہ جس سے یقین ہو جاتا ہے، خبر واحد، اور اگر اس بات کی خبر دینے والے اتنے کثیر تعداد میں نہ ہوں بلکہ تھوڑے ہوں کہ یہ خیال بھی پیدا ہو سکتا ہے کہ جو اگرچہ کمزور ہی ہو لیکن بہرحال خیال ہے، شاید ان سب کو سمجھنے میں خطا ہوئی ہو یا انہوں نے جھوٹ پر اتفاق کر لیا ہو، تو ایسی خبر کو خبر واحد کہتے ہیں۔ اگر چند ادوار میں تو خبر متواتر ہو لیکن کسی بھی 1 یا 2 زمانوں میں خبر دینے والے اتنے تھوڑے رہ جائیں کہ سننے والا ان کو سچا جاننے پر مجبور نہ پائے اپنے آپ کو، تو وہ خبر متواتر نہیں رہتی، لیکن اگر یہ تھوڑے خبر دینے والے سچے اور قابل اعتماد لوگ ہوں تو غالب گمان ہوتا ہے کہ ان کی خبر سچی ہے، ٹھیک ہے۔ اور کوئی بھی سمجھدار آدمی محض اس کمزور احتمال کی بنا پر کہ شاید ان کو غلط فہمی ہوئی ہو یا ان سے کوئی بھول چوک ہوئی ہو، اس خبر کے تقاضے پر عمل کو ترک نہیں کرتا، یعنی دنیا کے معاملات میں بھی دنیا کا بہت سے بڑا کاروبار خبر واحد بھی چل رہا ہے بھائی، ٹھیک ہے۔ اصل میں کچھ لوگوں نے یہ بات بھی کی، انہوں نے کہا کہ دین میں جو ہے نا خبر واحد کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، غامدی صاحب ہے، ٹھیک ہے۔ تو
جبکہ دنیا کے سارے کاروبار خبر واحد پہ چل رہے ہیں بھائی. آپ کو آپ کے ابا کا ملازم آ کے کہتا ہے کہ آپ کو ابا بلا رہے ہیں، تو آپ کہتے ہیں تو ایک آدمی، تیرا کیا بھروسہ. ٹھیک ہے. یا آپ کو میل آ جاتی ہے، آپ کہتے ہیں تیرا کیا بھروسہ، کیونکہ ہو سکتا ہے جھوٹ بھی ہو، میلیں فیک بھی ہوتی ہیں. لیکن اگر آپ ہر میل کے اندر ہی یہ بات سوچنا شروع کر دیں تو پھر بس کام ہو گئے سارے. ٹھیک ہے. ہر موقع پر بھی آپ یہ سوچنا شروع کر دیں کہ پتہ نہیں یہ سچا ہے، سچا نہیں جھوٹا ہے، تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ کاروبار سارا ٹھپ ہو کے رہ جائے گا، دنیا کا سارا کاروبار. پھر آپ کو جب کبھی ضرورت ہوگی آپ کسی کو فون کریں گے کہ پتہ نہیں آپ ہی بول رہے ہیں یا نہیں، بس مجھے اس کی تصدیق نہیں ہے، میں کنفرم کر لوں. ہو سکتا ہے کسی نے وائس چینجر لگایا ہوا. تو اس طرح کی حرکتیں جو ہے نا، یہ لایانی سوچیں ہوتی ہیں، یہ نہ دین میں چلتی نہ دنیا میں چلتی ہیں. ہاں ہاں، اعتماد ہوتا ہے بالکل. ہاں لیکن دونوں میں فرق ہوگا. خبر متواتر کا کوئی انکار کرے گا، وہ فرق جہاں کہاں جا کے ظاہر ہوگا؟ وہ اس کی ایفیکٹ پہ ظاہر ہوگا. کہ اگر کوئی بندہ خبر واحد نہیں مانتا تو وہ گمراہ ہوگا، اگر خبر متواتر نہیں مانتا تو وہ ہو سکتا ہے کافر ہو جائے. اس کا ایفیکٹ وہاں پڑے گا جا کر. ٹھیک ہے. اسی اصول پر خبر دینے والوں کے اعتبار سے حدیث کی بھی دو قسمیں بنتی ہیں. یہ تو عام خبر کی بات ہوگی نا. اب حدیث کے لحاظ سے ہم دیکھتے ہیں، ایک ہے متواتر، ایک ہے خبر واحد. حدیث متواتر، حدیث متواتر حجت ہوتی ہے. ٹھیک ہے. قرآن پاک میں متعدد مقامات میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کی طرف تنبیہ فرمائی ہے، تنبیہ کی کہ متواتر سے وہی یقینی علم حاصل ہوتا ہے جو خود مشاہدہ سے حاصل ہوتا ہے. مثلا الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، سورہ فیل آیت نمبر 1. کیا آپ نے نہیں دیکھا ہاتھی والوں کے ساتھ آپ کے رب نے کیسا معاملہ کیا؟ الم تر کیف فعل ربک بعاد، کیا آپ نے نہیں دیکھا قوم عاد کے ساتھ آپ کے رب نے کیا معاملہ کیا؟ چونکہ یہ واقعات عربوں میں تواتر سے پھیلے ہوئے تھے، لہذا ان کے علم کو ان کے مشاہدے اور ان کے دیکھنے کے ساتھ تعبیر فرمایا. حالانکہ اس موقع پر حضور تو نہیں تھے اور کوئی بھی عرب نہیں تھا وہاں جو بعد کی جنریشن ہے، لیکن سب میں چونکہ وہ متواتر پھیلے ہوئے تھے کہ قوم عاد ایک قوم تھی، اس کے ساتھ یہ ہوا، اور ابراہ کے لشکر کے ساتھ یہ ہوا، تو لہذا یہ بات اس کو ایسے ہی کہہ گیا جیسے ان لوگوں نے مشاہدہ کیا ہے. تو خبر متواتر گویا کہ مشاہدہ ہوتا ہے آپ کا. متواتر کی 4 قسمیں ہیں. ٹھیک ہے. اور ان چاروں سے یقینی علم حاصل ہوتا ہے. نمبر 1 متواتر اسناد. یہ وہ ہے کہ ہر دور میں کسی حدیث کو بیان کرنے والے اتنی کثیر تعداد میں ہوں کہ از روئے عادت محال ہو کہ ان سب نے جھوٹ پر اتفاق کر لیا ہو. اس طرح کی حدیثیں بھی متعدد ہیں. مثلا من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، بخاری شریف میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو مجھ پر کوئی جان بوجھ کر جھوٹ باندھے تو اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے. اس حدیث کو 62 صحابہ نے نقل کیا. بعد کے ادوار میں تو یہ عدد بڑھتا ہی چلا گیا. شروع میں صحابی 62 ہیں، کیونکہ عموماً ہوتا یہی ہے کہ صحابہ تھوڑے ہوتے ہیں، پھر آگے تابعین زیادہ ہیں، پھر تابعین اس سے زیادہ کرتے کرتے یہ ایک زنجیر وہ بن جاتی ہے، نیچے درخت کی طرح ہوتا ہے، جڑ تو چھوٹی سی ہے لیکن اس کو پھیلاؤ بہت زیادہ بعد میں آ جاتا ہے. متواتر طبقہ یہ وہ ہے کہ ہر جگہ مسلمانوں کا پورا طبقہ اس کو سیکھتا ہے اور یاد کرتا ہے اور اگلے طبقہ کو سکھاتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے اب تک یہی سلسلہ چلتا رہا ہے. قرآن پاک کا تواتر اس کی مثال ہے. یعنی قرآن اللہ کا قرآن ہے، یہ کون سی حدیث میں لکھا ہوا ہے؟ آپ کہتے اس کے لیے حدیث کی کیا ضرورت ہے؟ بھائی متواتر ہے یہ تو. کیونکہ وہی کتابی ہو یا غیر کتابی ہو، امت کو بہرحال نبی کی زبانی ہی حاصل ہوتی ہے. چلیے. یعنی قرآن تو حضور نے ہمیں بتایا نا، تو حضور سے آگے صحابہ ایک بہت بڑی تعداد انہوں نے ہمیں بتایا کہ یہ قرآن اللہ کا کلام ہے. پھر صحابہ نے تابعین کو، تابعین تبع تابعین کو کرتے 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 ہمارے ماں باپ نے ہمیں، یہ ہمارے بڑوں نے ہمیں بتایا کہ یہ اللہ کا کلام ہے. پھر آگے ہم اپنی قوم کو، اپنی نسلوں کو بتائیں گے، پھر اگلی نسلوں کو بتائیں گے، کرتے کرتے یہ سلسلہ اسی طریقے سے آگے سینہ بسینہ چلتا رہے گا. یہ متواتر طبقہ کہتے ہیں اس کو. ایک طبقہ دوسرے طبقے کو بہت بڑی تعداد میں بتاتا ہے. متواتر عمل و متواتر توارث وہ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کر آج تک ہر دور میں، یہ جو اوپر ہے نا تواتر طبقہ، اسی سے ایک لطیفہ بھی ہے، بلکہ واقعہ ہے کہ ایک بزرگ تھے تو ان کے عالم دین تھے، تو ان سے ایک ٹرین میں جا رہے تھے
تو ایک منکر حدیث آ گیا، حدیث کا انکار کرنے والا. تو انہوں نے کہا کہ بھائی، اس نے کہا جو قرآن اصل ہے، حدیث تو بعد میں آئی ہے. انہوں نے کہا بھائی قرآن کا قرآن ہونا کس نے بتایا تمہیں؟ اللہ نے خود تجھے بتایا کہ یہ میرا کلام ہے؟ کہتا نہیں. کس نے بتایا؟ ظاہر سی بات ہے کہ اینڈ کہاں جائے اللہ کے نبی نے بتایا. تو انہوں نے کہا قرآن کا قرآن ہونا خود حدیث سے ثابت ہے. قرآن کا قرآن ہونا کس سے ثابت ہے؟ حدیث سے ثابت ہے. حدیث کسے کہتے ہیں؟ اللہ کے نبی کی بات کو. تو جب حضور فرما رہے ہیں کہ بھائی یہ اللہ کا کلام ہے، تو یہ جو ان کا اسٹیٹمنٹ ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے، یہ کیا ہے؟ حدیث ہے، اور یہ متواتر ہے. ٹھیک ہے. تو اس لیے تم کہو کہ حدیث حجت نہیں ہے، تو پھر تو کلام کی، پھر قرآن پاک کی بھی کوئی بنیاد نہیں بچتی. سمجھے؟ بس اللہ حفاظت فرمائے، شیطان ہے نا. متواتر عمل و متواتر توارث، وہ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کر آج تک، یعنی پچھلی جو دو قسمیں ہیں نا، اس میں تو کوئی کانسیپٹ آتا ہے جیسے قرآن کا کلام ہونا، اور یہ جو تیسری قسم متواتر عمل و متواتر توارث ہے، اس میں پریکٹس آتی ہے کوئی. ہاں، وراثت سے. وہ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کر آج تک ہر دور میں عمل کرنے والوں کا ایک جمع غفیر، بہت بڑی تعداد اس پر عمل کرتا رہا ہو، بئیں طور کہ از روح عادت ان سب کا جھوٹ یا خطا پر اتفاق کرنا محال ہو. مثلا مسواک، بھائی مسواک دین میں مطلوب ہے، یہ اگر کسی حدیث میں نہیں بھی آتا نا، تو مسلمانوں کا عمل یہ بتا رہا ہے. حدیث جو ان چیزوں، ان ساری چیزوں کے لیے ہمیں حدیث کی کتاب دیکھتے ہیں تو وہ صرف تائید کے لیے دیکھتے ہیں، ورنہ حدیث کے یہ محتاج نہیں ہے. ٹھیک ہے. اب ہم 5 نمازیں پڑھتے ہیں، تو ہمیں اس وجہ سے نہیں پڑھتے کہ بخاری شریف میں 5 نمازوں کا تذکرہ آتا ہے. یہ ہمیں تواتر سے ملی ہے. ٹھیک ہے. ان کی رکھتے جتنی بھی ہیں وہ تواتر سے. آپ نے کسی بھی کوئی حدیث نہ بھی پڑھی ہو تو 5 نمازیں جانتا ہے. 5 نمازیں ہیں، مسواک سنت ہے، رمضان کے روزے ہوتے ہیں، تو کسی حدیث میں تو نہ بھی پڑھا ہو پھر بھی پتہ ہے رمضان کے روزے ہیں. حج اور عمرہ یہ دونوں عبادتیں ہیں. حج ایک عبادت ہے، عمرہ ایک عبادت ہے، طواف ایک عبادت ہے. زکوٰۃ کی ادائیگی، زکوٰۃ بھی مسلمانوں پر فرض ہوتی ہے. فرض نمازوں کی رکعتیں، فجر کی اتنی رکھتے ہیں، ظہر کی اتنی ہیں، اور ان کا قیام، رکوع، سجود اور تشہد پر مشتمل ہونا وغیرہ، یہ سب کہاں سے ثابت ہوا؟ تواتر سے، توارث سے. اسی سے بعض علماء نے یہ بات بھی کہی ہے. وہ کہتے ہیں کہ ہم جو نماز پڑھتے ہیں نا، مثلا رفع دین کے بغیر پڑھتے ہیں، تو ہمیں یہ نماز کسی حدیث سے نہیں لیا ہم نے، یہ ہمیں نسلم بعد نسلم ملی ہے، وراثتاً ملی ہے ہمیں، اور وراثتاً یہ چلتے 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 حضور تک پہنچتی ہے. ٹھیک ہے. تو اس لیے ہمیں کسی حدیث کو دیکھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. اور اگر کوئی رفع دین کے ساتھ پڑھتا ہے تو وہ اپنے توارث اور تواتر سے چل رہا ہے. تو اس لیے اس میں نہ بخاری کو لانے کی ضرورت ہے، نہ مسلم کو لانے کی ضرورت ہے. یہ تو چیز ہی باہر کی ہے. ٹھیک ہے. نہ اس کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے کسی حدیث کو لانے کی ضرورت ہے. اچھا جی، متواتر قدر مشترک. چوتھی قسم یہ ہے کہ بہت سی روایتیں ہوں اور ہر روایت میں ایک علیحدہ قصہ بیان ہو، لیکن وہ تمام قصے کسی ایک مضمون میں مشترک ہوں، کامن ویلیو ان کے اندر ہو ایک. مثلا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خرق عادت معجزات کا صادر ہونا، اس پہ بہت سے مختلف واقعات ہیں جو حد تواتر کو پہنچے ہوئے ہیں، بہت بڑی تعداد ہے. تو لیکن ایک ایک معجزے کو الگ الگ آپ دیکھیں تو ہو سکتا ہے وہ خبر واحد ہی ہو. تو بہت سی خبر واحد مل کر جبکہ ان سب کا مضمون مشترک ہو، وہ بھی ایک تواتر پیدا کرتی ہیں. اگرچہ ہر روایت میں علیحدہ علیحدہ نوعیت کا معجزہ مذکور ہے، لیکن تمام روایتوں سے ایک قدر مشترک، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے معجزہ کا صدور تواتر سے ثابت ہوا. ٹھیک ہے. یہ ایسے ہی جیسے علی رضی اللہ عنہ کی شجاعت، حاتم طائی کی سخاوت. ٹھیک ہے. تو یہ سب چیزیں وہ ہے جو اتنے واقعات سے ہمارے تک پہنچی کہ آدمی کو یقین ہوتا ہے کہ ہاں ایسا ہے. تو یہ تواتر کی، یعنی گویا کہ دین جو ہمارے تک پہنچ رہا ہے وہ ان سارے راستوں سے بھی پہنچ رہا ہے، اور اس سے بھی پہنچ رہا ہے جو آگے آ رہا ہے. کچھ لوگوں نے صرف اتنا دین تو مانا، ٹھیک ہے، لیکن اس سے آگے نہیں مانتے. خبر واحد والی بات یہ بھی گمراہی کی بات ہے. خبر واحد کیا ہوتی ہے؟ وہ خبر و حدیث ہے جس کو نقل کرنے والے ہر دور میں یا کچھ ادوار میں یا کسی ایک دور میں، یعنی ہمارے سے لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے بھی چین ہیں، اس میں سے کہیں بھی کوئی راوی جو ہے نا تواتر سے کم رہ جائے.
انہوں نے کہا کہ آپ جو سمجھیں کہ حدیث کی بنیادی طور سے دو ہی قسمیں ہوتی ہیں، ایک حدیث متواتر ہوتی ہے، ایک حدیث خبر واحد ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو متواتر جو نہیں ہے وہ خبر واحد ہے بس. پھر آگے اس کی بہت ساری قسمیں ہوتی ہیں، حسن، صحیح، ضعیف، مشہور، غریب، فلاں فلاں فلاں. وہ تو 100 کے قریب بھی قسمیں بنتی ہیں جو فن حدیث میں جاتے ہیں لوگ. تو لیکن بنیادی موٹی تقسیم میں دو ہی بنتی ہیں. جس کو نقل کرنے خبر واحد وہ حدیث ہے جس کو نقل کرنے والے ہر دور میں یا کچھ ادوار یا کسی ایک دور میں حد تواتر سے کم ہو، خواہ ایک ہو یا دو ہو یا تین ہو یا ان سے کچھ زائد. اگرچہ واحد کا لفظی مطلب تو ایک ہے، مگر ایک اصطلاح کے طور پر تواتر سے نیچے ساری تعداد اس میں داخل ہے. ٹھیک ہے؟ اگر خبر دینے والے قابل اعتماد اور ثقہ لوگ ہوں تو سننے والے کو کہی ہوئی بات کے سچا ہونے کا گمان غالب یعنی ظن غالب ہوتا ہے. ٹھیک ہے؟ اس لیے کہا جاتا ہے کہ خبر واحد دلیل ظنی ہوتی ہے، یعنی وہ ظن غالب کا فائدہ دیتی ہے، جبکہ خبر متواتر دلیل یقینی ہوتی ہے کہ اس کو سن کر کہی ہوئی بات کے سچا ہونے کا یقین ہو جاتا ہے، لہذا وہ یقین کا فائدہ دیتی ہے. یعنی ظن سے مراد یہاں شک نہیں ہے، آگے اس کی تفصیل آ رہی ہے، بلکہ اس سے مراد وہ علم ہے جو آپ کو عمل پر مجبور کر دیتا ہے. کیونکہ علم کے درجے مختلف ہوتے ہیں، یہ تو نہیں کہ آپ کہیں کہ سب علم ایک سطح کا ہوتا ہے. آپ کے پاس جتنی معلومات ہیں ان میں سے آپ اگر اپنی معلومات کی دماغ کے اندر موجود معلومات کی درجہ بندی کریں تو سب معلومات یکساں درجے کا یقین نہیں رکھتی، یقین کے لحاظ سے سب کے درجے مختلف ہیں. اچھا جی، لفظ ظن کا استعمال قرآن پاک میں لفظ ظن کا استعمال 3 معنوں میں ہوا ہے. نمبر 1 یقین، نمبر 2 گمان غالب، نمبر 3 اٹکل اور بے سند خیال. یقین کے معنی میں استعمال کہاں ہوا؟ سورہ بقرہ آیت نمبر 46، وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُمْ مُلَاقُو رَبِّهِمْ وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ راجعون. اور بے شک وہ نماز دشوار ضرور ہے مگر خاشعین پر جو یقین رکھتے ہیں کہ وہ اپنے رب سے ملنے والے ہیں. اب یہاں یظن کا لفظ ہے، یظنون ظن ہے لیکن مراد اس سے یقین ہے. ٹھیک ہے؟ نمبر 2 گمان غالب، گمان غالب کے معنی میں بھی آیا، لولا اذ سمعتموه ظن المؤمنین والمؤمنات بانفسهم خیرا. سورہ نور ہے آیت نمبر 12 ہے. یہ وہ قصہ افک تھا جو سید عائشہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں کچھ منافقین قسم کے لوگوں نے الزامات وہ تہمت لگائی تھی، تو اس کے جواب میں جو اللہ تعالیٰ نے آیات نازل فرمائی اس کے پس منظر میں فرمایا جب تم نے وہ بات سنی تو مومن مردوں اور مومن عورتوں نے اپنے آپس والوں کے ساتھ نیک گمان کیوں نہ کیا. ٹھیک ہے؟ تو ظامی ظن کا لفظ آیا ہے لیکن اس سے مراد نیک گمان ہے، گمان غالب. یعنی تم نے یہ کہنا تھا کہ نہیں بھائی اگرچہ یہ بات ہو تو سکتی ہے لیکن نہیں ہے. ٹھیک ہے؟ اٹکل اور بے سند خیال، یا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، سورہ حجرات ہے، یا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم. اے ایمان والو بچتے رہو بہت اٹکل کرنے سے، بے شک بعض اٹکل گناہ ہیں. اور وما لهم سورہ نجم میں وما لهم به من علم ان يتبعون الا الظن وان الظن لا يغني من الحق شيئا. حالانکہ ان کے پاس اس پر کوئی دلیل نہیں، صرف بے اصل خیالات پر چل رہے ہیں، اور یقیناً بے اصل خیالات امر حق میں ذرا بھی مفید نہیں ہوتے. اب یہاں جو بات ہے وہ جو ظن اٹکل اور بے سند خیال کے معنی میں ہو اس کی پشت پر کوئی صحیح دلیل نہیں ہوتی، لہذا وہ تو مذموم ہے، برا ہے. اور اسلام میں اس کی اتباع کی قطعاً گنجائش نہیں ہے، لیکن گمان غالب کو اختیار کرنے کا حکم تو خود اوپر والی آیات میں آیا ہے. اور فقہاء و محدثین جب یہ کہتے ہیں کہ حدیث مفید ظن ہے تو اس سے ان کی مراد اٹکل اور بے سند خیال نہیں بلکہ کہی ہوئی بات کے سچا ہونے کا گمان غالب مراد ہوتا ہے. چلیں جی کچھ سوالات فرمائیں.